بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا مکہ پر حملہ اور فتح مکہ۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر ہو، پھر راستہ میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613 اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 اور سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے ملاقات۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے، اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھیں، خصوصاً ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جان نثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض اور بیزار تھے، مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن حارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا، تاکہ وہاں بغیر دانا پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مر کر فنا ہو جائے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے چاچا کا بیٹا
اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت برے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو۔ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطا وار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صاحبوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا، ایک دم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ان کے جواب میں بعین ہی وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے، اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کے ہجو میں لکھا تھا اس کی معذرت کی۔ اور اس کے بعد عمر بر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث میرے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 اور صفحہ نمبر 302، 301 اور 302۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400۔ میلوں تک آگ ہی آگ، مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر مرا زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرا زہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کے جاسوس گو قریش کو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب
ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادہ سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرہ سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کرے کہ چل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرا زہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مرا زہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے، اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی عمرو معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی عمرو اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مرا زہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی، اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی، اور یہ کہا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔